Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahur rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tamu mulia kita Al-Habib Al-Fadil Hasan bin Ahmad bin Alwi As-Segaf, dan yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para guru-guru agama, wabil khusus Al-Ustadz Abdurrahman dari Muara Tapus, serta para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, jamaah majlis zikir, sholawat dan ta'lim, riyadul muhibbin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya jualah kita pada siang hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan berkah dan rahmah untuk sama-sama berzikir, mengingat Allah dan bersalawat memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah majlis kita, majlis Riyadul Muhibbin, pada hari ini kedatangan tamu yaitu Sayyidi Al-Habib Al-Fadil Hasan bin Ahmad bin Alwi As-Segaf. Beliau merupakan dewan pengajar di Ma'had Darul Mustafa asuhan Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh, yang mana dikatakan bahwa salah satu syarat untuk bisa mengajar di Darul Mustafa asuhan Habib Umar bin Hafidh di Tarim Hadramaut itu syaratnya adalah pertama hafal Quran 30 juz, yang kedua hafal kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Matan Zubat. Jadi alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di samping beliau juga keturunan wali kutub Sayyidi Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Nah, jadi beliau hari ini akan memberikan mau'izah hasanah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita amalkan sehingga kita mudah-mudahan menjadi hamba yang dicintai Allah dan menjadi umat yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akan menyampaikan dengan bahasa Arab, jadi mesti ada mutarjim, penerjemah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita juga Al-Ustadz Abdurrahman dari Muara Tapus. Beliau merupakan alumni Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min ahli ad-dhalal, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad
مولى بلال وعلى آله وعلى أصحابه خير صحب وآل وعلى التابعين لهم بإحسان من اليوم إلى يوم الوقوف بين يدي ذي الجلال وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه جل وتعال. أما بعد، فنشكر حضرة المكرم الكياهي صوباني وكل المعلمين والحاضرين والحاضرات على حسن استضافتهم لنا وإتاحة الفرصة لنا أن نتكلم فيما ينفعنا أولا وما ينفعكم. Setelah beliau memuji akan Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, pertama-tama kami berterima kasih kepada ayahanda Guru Saubari dan seluruh para ulama, dewan guru pesantren ini atau majelis taklim ini, serta kepada para hadirin, para hadirat atas pertemuan ini. Terima kasih telah memberikan kepada kami waktu, kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. والاجتماعات هذه هي رياض من رياض الجنة. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah taman daripada taman-taman surga. عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dengan hadisnya, apabila kalian lewat daripada taman-taman surga maka singgahlah. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق أو مجالس الذكر. Maka sahabat pun bertanya, wahai Rasul, apa gerangan itu taman surga? Maka Nabi menjawab, itu adalah halaqah zikir atau majelis ilmu. وما معنى رياض الجنة؟ Apa makna daripada taman surga itu? أي مجلس من مجالس بل من أعظم مجالس الجنان. Yaitu sebuah majelis, bahkan itu adalah sepaling mulianya majelis di taman-taman surganya Allah. يذوق الذكر وحلاوة الذكر من خشع ومن حضر مع خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى. Yang mana setiap orang yang hadir dengan hati yang khusyuk akan merasakan nikmat, tenang, damai, kada berpikiran. والإمام الحداد رضي الله عنه وأرضاه يقول وهذه الأذكار والأوراد وكل ذكر لله سبحانه وتعالى لا تنفع إلا بشرط. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad berkata, zikir, wirid itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan syarat. الشرط الأول المداومة عليها. Yang pertama terus menerus, jangan sekali ya. الشرط الثاني الحضور فيها. Yang kedua hadir, jangan sambil guring. ليس معنى الحضور حضور الجسد، لا، أما الجسد قد حاضر لكن حضور القلب. Hadirnya jangan hadir awak aja, awak hadir, hati kemana? Beleleh. كذلك الشرط الثالث وهو عدم الإسراع في القراءة. Yang ketiga, kada laju bebecaan. بأن تقرأ الورد والذكر لله سبحانه وتعالى بحيث تخرج كل حرف من مخرجه الصحيح. Yaitu dibaca wirid itu, bacaan-bacaan itu dengan
pelan, santai, sehingga dikeluarkan hurufnya dalam setiap makhraj-makhrajnya. وأنتم في هذا المجلس كم ذكر لا إله إلا الله فيه؟ Di dalam majelis ini berapa tadi kita berzikir kalimat la ilaha illallah? 1000 kah? وكم صلي على رسول الله فيه؟ Berapa banyak kita tadi bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? الكثير منا لا يشهد نتائج وفوائد هذه المجالس في الدنيا. Kebanyakan daripada kita tidak mendapatkan hasilnya itu di dunia. Ya kan? وإن كان فوائدها ونتائجها في الدنيا موجودة سواء علم من علم وجهل من جهل ذلك. Sekalipun sebenarnya faidah zikir salawat itu sebenarnya ada bagi orang yang tahukah, kada tahukah sebenarnya itu ada fadilah keutamaan itu di dunia. قالوا أول فائدة هو أن الإنسان أو المسلم لما يجلس في هذه المجالس يأتي بهم بضيق بوحشة من الدنيا من البيت، فلما يدخل هذه المجالس يطمئن قلبه ويرتاح. Yang mana diantara keutamaannya itu adalah yang pertama dulu, ketika sebelum kita masuk ke majelis seperti ini, datang tadi dalam keadaan galau, pikiran banyak hutang, anak wangal, bini pamamayan, macam-macam pemikiran-pemikiran nang mana itu masalah-masalah keduniaan kita. Ketika masuk di majelis ini, umpat berzikir, tenang, nyaman, damai. Bujur. كذلك كم وكل واحد عارف نفسه كم من عاصي وكم من مذنب، كم من رجل كان قاطع صلاة، كم من رجل كان يشرب الخمر، كم من رجل كان يزني والعياذ بالله، لكن لما حضر في هذه المجالس تاب وآب إلى الله ببركة هذه المجالس. Mungkin kita tahu, entah itu kita atau kawan kita, nang dulunya ahli maksiat kepada Allah sebelum hadir majelis ini. Ahli maksiat, ketujuh, mabok, menjinit, mawarong jablay, nang tertawa, iya toh, dan lain sebagainya, datang ke sini istiqamah, alhamdulillah sudah bertaubat. أيضا ببركة هذه المجالس تحفظ هذه البلاد من الأشرار من الفتن من الأمراض، وهي ببركة هذه المجالس شعرنا أم لم نشعر. Dan juga berapa banyak kebaikan keberkahan dengan majelis seperti ini dijaga kampung kita daripada bala, musibah, maksiat. Kada merasa sedikit demi sedikit perkara-perkara yang seperti itu diangkat oleh Allah. أيضا من فوائد هذه المجالس التي نشاهدها في الدنيا هو زيارة المسلمين وتكثير سوادهم وزيارة تلاقي الإخوان والأحباب والجيران، وربما الأقارب لا يلتقون إلا في مثل هذا المجلس. Dan juga di antara keutamaan fadilahnya di dunia itu adalah bakumpul kita lawan kekawanan, bakumpul lawan keluarga, bakumpul lawan jiran tetangga. Mungkin ketika di kampung, ketika di luar kada tetamu, di sini tetamu. Bujur. هذا فوائد هذه المجالس في الدنيا. Ini faidah-faidah yang kita rasakan di dunia hanyar. الفوائد العظمى والفوائد الكبرى تشاهدونها ونشاهدها عند الغرغرة. Dan faidah yang utama, keutamaan yang besar ialah nanti kita akan menyaksikan daripada keutamaan hadir majelis seperti ini ketika angak-angak hendak mati. والمقصود من هذه المجالس هي أن نجالس خير جالس وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan keutamaan daripada majelis seperti ini, kita sekedudukan dengan sepaling baik sahibul majelis, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. المقصود من هذه المجالس والحضور فيها والجلوس فيها الجلوس مع الأولياء يوم القيامة، مع الصالحين، مع الصديقين، مع الشهداء. Maksud
daripada hadir majelis seperti ini supaya kaina kita pada hari kiamat berkumpul sama majelisan dengan para aulia dan salihin. وهذا مجلس ذكر إلى روح أموات قد انتقلوا من هذا العالم إلى عالم آخر. Dan majelis seperti ini juga bagaimana kita hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang sudah berpindah alam. وكلنا سننتقل Sabaratan kita jangan mati loh kok. ولكن كيف ننتقل؟ Tapi kayak caranya kita mati. كلنا سنموت Kita pacangan berpindah alam kayaknya satu saat. لكن كيف سنموت؟ Kayak apa? Karena kayaknya caranya kita berpindah alam. لا تفكر متى ستموت Jangan berpikir kapan juga aku mati. ولا تفكر أين ستموت، Kayak dia juga di mana aku pacangan mati. بل نفكر كيف نموت وعلى أي حال نموت. Tapi bagaimana kita berpikir bagaimana aku kayaknya pacangan mati dan atas keadaan yang kayak apa? أولياء الله وأحباب الله وأصفياء الله جعلوا هذه الدنيا وسيلة إلى مقصد. Para aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka menjadikan dunia ini sebagai perantara untuk maksud yang sesungguhnya. جعلوها طريق يمشون بها إلى المقصد الأعظم وهي الجنة والآخرة ورضا الله. Mereka menjadikan dunia sebagai jalan untuk maksud yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah. ونقف هذه اللحظات عند حديث عظيم. Kita akan berhenti dalam suatu hadis yang sangat besar. والحديث هذا مشهور جدا، Nah, hadisnya sangat-sangat masyhur. وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Yaitu ujar Nabi, apabila seseorang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali ada tiga. إذا مات ابن آدم, Anak Adam apabila meninggal dunia. كلنا بني آدم. Kita kan sebertan anak cucu Adam loh kok ya loh kok. Dan loh kok anak warek di sini. انقطع عمله. Terputus amalnya kayaknya. وقال العلماء ومعنى عمله أي عمله التكليفي. Terputus amalnya, amal yang diwajibkan untuknya. الإنسان يصير غير مكلف بأربعة أشياء. Seorang manusia tidak mukallaf lagi, tidak dibebani lagi dengan yang rukun-rukun Islam apabila sudah sampai beberapa syarat. إذا كان صبي Apabila kekanakan masih belum mukallaf, لم يبلغ. belum balik laginya. كذلك إذا صار مجنون نسأل الله يحفظ عقولنا وعقولكم. Atau manusia nang hilang akalnya atau sinting jurang gila. وكذلك إذا نام. Atau apabila guring, kadang mukallafnya juga. وكذلك إذا مات. Nang keempat, apabila sudah meninggal dunia, nah hilang dah. وكلنا سنموت. Kita pasti akan mati, ujur. وستنقطع أعمالنا. Dan amal kita satu akan terputus. إلا ثلاثة أشياء. Kecuali tiga macam ini. يستمر ثوابها لنا إلى أن تقوم الساعة. Terus menerus pahala itu mengalir sampai hari kiamat. والنبي قال انقطع عمله. Nabi berkata terputus amalnya. ولم يقل انقطع عمله وعمل غيره إلى روحه. لا. Nabi tidak mengatakan terputus amalnya dan terputus orang lainnya. وإنما انقطع عمله هو فقط التكليفي. Hanya saja Nabi berkata terputus amalnya saja, bukan orang lain untuknya. إلا من ثلاث صدقة جارية. Yang kecuali tidak boleh tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah. والصدقة الجارية سواء أعدها هو وهيأها هو قبل موته وهو أعظم أو هيأها له رجل آخر. Dan sedekah jariyah ini sama adalah dia sendiri yang mempersiapkannya, dia sendiri yang bersedekah sebelum meninggal dunia, atau orang lain nang bersedekah untuknya. مسجد صدقة جارية تبنيه. Masjid dibangun dengan sedekah jariyah. معهد ديني صدقة جارية. Pondok pesantren dibangun dengan sedekah jariyah. برادة ماء صدقة جارية. Kemudian air-air atau kalau di Arab banyak itu, zikir kita ada yang itu
di pinggir jalan banyak sediakan air minum, juga sedekah jariah. طريق عام للمسلمين تصلحه صدقة جارية. Membaiki jalan untuk kaum muslimin, sedekah jariah. بيت تبنيه لفقير صدقة جارية. Rumah kita ulahkan segan fakir miskin, juga sedekah jariah. أي صدقة يمكن أن ينتفع بها مسلم فهي صدقة جارية. Apapun itu yang bermanfaat bagi kaum muslimin yang engkau sedekahkan, maka hukumnya adalah sedekah jariyah. قالوا وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في الحديث لأنها أعظم ما يراه المؤمن والمسلم بعد موته ثوابا. Dikatakan kenapa Nabi selasa mendahulukan sedekah jariyah? Karena sedekah jariyah adalah sesuatu yang paling afdal ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin telah meninggal dunia, pahala sedekah itu yang dilihatnya adalah sesuatu yang paling besar dan bermanfaat baginya. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا أفعل ماذا أعمل فأصدق. Wa anfiqu, berimpaklah kalian daripada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kalian sebelum datang yang namanya kematian. Sehingga apabila itu sudah datang, maka seorang manusia itu akan berkata, ya Rabb, seandainya engkau melambetakan aku sedikit berang, supaya apa? Nangku gawi, apa nang pacangku amalakan, supaya aku kawat bersedekah. بعض الناس يظن أن الصدقة لابد فلوس لابد مال. Sebagian orang berpendapat sedekah itu harus lawan duit. لا هذا جزء من الصدقة. Kadek jasirin, duit sebagian daripada sedekah. وهي من أعظم الصدقات. Dan duit juga diantara sesuatu yang paling besar pahalanya untuk bersedekah. علم تعلمه غيرك صدقة. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain sedekah juga. مساعدة لشخص في حمل شيء أو إنزال شيء صدقة. Membantu orang lain untuk mengangkat sesuatu, menurunkan sesuatu, nang kada berupahan nih, sedekah juga. ابتسامة في وجه المؤمن والمسلم صدقة. Senyummu di hadapan saudaramu, sedekah juga. فالصدقات كثير. Sedekah itu banyak macamnya. أنفق مما أعطاك الله من صحة من عافية من علم من مال كل هذا صدقات. Impakkan semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, baik itu kesehatan, tenaga, harta, ilmu, pikiran dan lain sebagainya, itu hukumnya sedekah. أو علم ينتفع به. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. ينتفع به غيرك بعد موتك هذا هو العلم. Ilmu yang mana orang lain mengambil manfaatnya setelah engkau meninggal dunia. وما هو العلم النافع؟ Apa gerangan itu ilmu yang bermanfaat? يقول الإمام الغزالي في بداية الهداية واعلم أن العلم النافع هو الذي يزهدك في الدنيا ويرقبك في الآخرة هذا هو العلم النافع. Berkata Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayah Hidayah, ketahuilah bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan engkau zuhud di dunia dan cinta kepada kampung akhirat. وبعض الناس يظن أنه لابد أن يؤلف هذا العالم كتب. Sebagian orang menyangka ilmu bermanfaat itu harus mengarang kitab, وأن يكون عالم كبير. harus alim besar. لا ما هو هذا. Kada mesti ingin tuh jasidin. نعم هذا فضل عظيم وثواب كبير وللعلماء شرف ومنقبة كبيرة. نعم. Iya, memang bujur nangkau mengarang kitab, nangkau jadi ulama besar, ini punya keistimewaan tersendiri bagi para ulama-ulama yang terkemuka. لكن كل واحد منا والحاضرين يستطيع أن يعلم. Tetapi pulang sabertaan kita ini bisa menjadi guru atau mualim. هذا ما هو كلامي. Itu bukan perkataan Sidin. كلام الفقهاء. Ini perkataan para fuqaha. الفقهاء يقولون من هو العالم؟ Para fuqaha mengatakan siapa orang alim itu?
يقولون العالم هو من كان عنده علم بمسألة يجهلها غيره. Orang alim yang disuruh untuk menyampaikan ilmunya adalah dia yang tahu satu permasalahan daripada ilmu, kemudian diajarkan, sedangkan orang lain kada tahu masalah ngintoh. ومن هو الشيخ؟ Dan siapa guru itu? الفقهاء يقولون أن الشيخ من بلغ رتبة أهل العلم والفضل ولو كان صبيا. Seorang syekh, dia adalah orang yang sampai kepada derajat ahli ilmu sekalipun masih kanak-kanak, masih nyantri. زوجتك في البيت ما تعرف الفاتحة، كيف تعلمها؟ هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موتك. Bini di rumah jangan sampai kada tahu Fatihah, tahu menggedu anak aja paranya, tahu menyusui anak aja paranya, lah jadinya Fatihah juga. أبوك في البيت لا يعرف الفاتحة ولا يعرف التشهد ولا يعرف أركان الصلاة، أنت تعلمه في البيت، هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موتك. Abah parasnya di rumah pada sidin sakulah kada sidin kan ngaji kada baca Fatihah kada bisa, lah jadi sidin Fatihah ada apa? تجتمع في البيت أنت وأهل بيتك تعلمهم سنن النبي، آداب دخول البيت، آداب الخروج، آداب لبس الثوب، هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موتك. Ada kan di rumah bersama keluarga, taklim, belajaran bersama-sama, kayak apa keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Kita ajarkan sunnah-sunnah yang seperti di rumah kita, itu adalah ilmu yang bermanfaat. نصيحة تقدمها لأي شخص محبة لله وفي الله هي من العلم الذي ينتفع به بعد موتك. Nasihat yang kita berikan kepada saudara kita itu adalah ilmu yang bermanfaat juga. دين الإسلام سهل يا إخوان. Agama Islam itu mudah wahai saudara. دين الإسلام يسير يا إخوان. Agama Islam itu sangat ringan wahai saudara. ما في شيء صعب في الإسلام. Kada ada ngalih dalam agama kita nih. ألم يقل الله لنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Apa tidakkah Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak dibebankan seorang pun daripada manusia kecuali yang dia mampu. ألم يقل النبي إن هذا الدين يسر. Apa tidakkah Nabi pernah bersabda, sesungguhnya agama ini mudah, وتزودوا. maka oleh karena itu berbekallah. هذه الدنيا محل تزود. Dunia ini tempat untuk bersanggup. أو ولد صالح يدعو له. Yang terakhir adalah anak yang saleh yang mendoakan untuknya. ركز على لفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح. Perhatikan atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang saleh. الأول أنه لم يقل أو ابنه الصالح. Pertama, Nabi tidak mengatakan anaknya bujur nang saleh. بل قال ولد صالح. Nabi hanya mengatakan anak yang saleh. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى الولد أن يكون صالحا. Kemudian Nabi juga mengatakan anak itu adalah anak yang harus saleh. قال شراح الحديث ذكر صالحا لأنه أقرب إلى الإجابة في الدعاء وإلى إجابة الله له. Kenapa? Karena para syarah hadis mengatakan anak yang saleh lebih cepat didoakan oleh Allah, supaya lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada anak nang buntet. ابنك من صلبك يمكن تؤيئه لطلب العلم. Anak nang bujur kita ajarkan masuk pesantren, inya kaina belajar agama, doakan kita kaina. بعض الناس يظن ويفهم أنه خاص بالولد فقط. Sebagian orang menyangka itu harus anak kita bujur gitu. لا. Kada mesti anak bujur kita. أي ولد تستطيع أن تعلمه. Anak siapapun nang kawa kita lajari. ولو أخذنا بظاهر الحديث كان مسكين اللي ما معه أولاد. Kan? مسكين الذي ما معه أولاد. Atau kalau kita ambil zahir hadisnya, kasihan orang kan nang ngerda bisi anak umpamanya kan, baiknya. أحد عقم لم يأتي له أولاد ومعه مال. Tamanang barangnya ada anak, padahal sugih. Duit banyak kan, bapati di rumah duit. كيف نعمل به؟ Kayak apa kak? Ini nang anak nang tamanang nih, di mana caranya? Nang mandul. يا أخي أنت أعطاك الله مال ابن أخيك. Wahai saudara, nang tamanang nih nah. ابن عمك. Pian sugih.
kada be anak, ambil anak saudaramu, ambil anak daripada keluargamu, جارك tetanggamu kah siapakah, ambil anak. يستطيع أن يتعلم لكن ليست عنده نفقة Hendak kayak mondok di pesantren tapi kada ada biaya, kasihan. تنفق عليه يدعو لك بعد ذلك. Ungkusi inya kainanya mendoakan ikam. يتيم ليس له أب Anak yatim kada ada bisi abah, kada ada bisi uma. تكفله في طلب العلم ما أعظمها. Ungkusi inya supaya inya karena mendoakan ikam. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. Nabi bersabda, nyurampeh kayaknya nena, ampeh kah? Iya, wanya rampeh. Catuk anyarana. Aid. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. Ujar Nabi, nampeh dah namanya anak mau deh dicatok. Ujar Nabi, barang siapa yang mempersiapkan orang yang berjuang di jalan Allah, sungguh ia telah berjuang. أيضا بعض الناس يظن أن الغازي في سبيل الله هو الذي يقاتل الكفار. Sebagian orang juga salah sangka bahwasanya orang yang berjihad itu ialah orang yang berperang di medan tempur melawan musuh. لا الجهاد في سبيل الله ليس خاص بمقاتل الكفار. Jihad di jalan Allah bukan tertentu hanya berperang melawan kafir. بل النبي قال في الحديث الآخر من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Bahkan Nabi pernah bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka orang itu senantiasa berada di jalan Allah sampai bulik. أنت أيها الغني الذي فتح الله عليك في المال وفي الرزق الواسع. Wahai orang-orang nang sugih nah, nang Allah bukakan baginya harta. لا تحرم نفسك من أن تكفل طالب علم. Jangan engkau haramkan dirimu untuk mengungkusi para santri yang sedang menuntut ilmu. تكفل يتيم. Coba Pak ungkusi anak yatim. جارك محتاج لا يجد ما يأكل. Saya tetangga miskin, inya dede napa nang dimakan. عاد بعض الناس وكثير من المسلمين في كل مكان. Banyak di antara kaum muslimin di berbagai tempat يفتح الله عليه في الرزق والمال. Allah bukakan baginya rezeki, harta. ماذا يعمل؟ Napa nang digawi imbah tuh? يريد يعتمر كل سنة. Hendak umrah tiap tahun. يريد يسافر لزيارة الأولياء إلى تركيا أو إلى مصر أو إلى اليمن كل سنة. Hendak ziarah keliling tiap tahun ke Mesir, ke Turki, ke Yaman, ke Halabiu. وجاره محتاجين إليه. Padahal tetangganya ada yang behajet. ربما أخوه يحتاج إلى أكل. Atau dang sanaknya padahal miskin hendak bener makan juga. Kasihan. ربما طالب من قريتك مهيأ لأن يكون عالما على يديك وأنت لا تعطيه. Barangkali ada anak tetangga kita orangnya pintar, bagus, memondok di pesantren, cuman inya kada ada biaya. العمرة خير نعم. Umrah bagus. وزيارة الأولياء خير نعم. Ziarah para wali bagus. لكن هذا العمل الذي أنت غافل عنه هو أعظم عند الله. Tetapi ini ada amalan yang kadang-kadang engkau lupa, padahal itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لأن أسعى في قضاء حاجة لأخ سواء قضيت أو لم تقضى خير من اعتكاف في مسجد هذا شهر. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku berjalan pada hajat seorang muslim lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi adalah di Masjid Nabawi selama 1 bulan. والمؤمن كثير بإخوانه. Dan kaum muslimin, mukminin banyak dengan persaudaraannya. الكيائي كثير بإخوانه. Begitu juga para kiai, kayak itu juga sibuk sidin. الأستاذ كثير بإخوانه. Bagi ustadz juga kayak itu juga sibuk sidin. الطالب كثير بإخوانه.
Para santri juga nangka itu juga sabuk menuntut ilmu dengan kekawanannya. التاجر كثير بإخوانه. Begitu juga seorang pedagang sibuk inya banyak juga dan sanaknya keluarganya. وعندنا مثل في اليمن يقول يد واحدة ما تصفق. يد واحدة ما تصفق. لابد من الثنتين. Dikatakan ya, ini ibarah daripada negeri Yaman. Satu tangan nih kawal bempik lah. Kawal bempik lah satu tangan. Ini bangun kada kan nih. Satu tangan kawal bempik kada. Ada kawal kok. Berarti bangun aja masih. فكيف فببركة المساعدة والمعاونة أقيمت هذه المجالس. Oleh karena itu butuh banyak tangan, butuh banyak bantuan untuk membantu daripada mendirikan majelis, masjid, pesantren dan lain sebagainya. Setuju? ليس أقيمت مرة واحدة بل استمرت. Bukan sekali bantuan selesai sampai hari kiamat dah kada, tetapi terus bantu. Setuju? بالتعاون بالنصرة. Dengan saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu. نسأل من الله الكريم أن يقبلنا وإياكم. Kita mohon kepada Allah supaya Allah terima kita semuanya. أن يغفر لنا وإياكم. Ampuni kita semuanya. أن يرحمنا وإياكم. Ampuni kita, rahmati kita semuanya. أن يحفظنا وإياكم. Jaga kita semuanya. أن ييسر لنا كل خير وإياكم. Mudahkan kita setiap yang sulit. أن يقضي حاجاتنا وإياكم. Menunaikan hajat-hajat kita semuanya. يشفي مرضانا وإياكم. Sembuhkan daripada orang yang sakit di antara kita. يعافي مبتلانا وإياكم. Berikan kesehatan, keafiatan bagi orang-orang yang dapat pujian. نسأل من الكريم أن يحفظ القائمين على هذا المجلس. Mohon kepada Allah yang Maha Karim untuk menjaga para relawan-relawan, para staf-staf ini majelis. وأن يعينهم على كل خير. Membantu mereka dalam setiap kebaikan. وأن يحفظ من ساعد ومن عاون ومن أنفق على هذا المجلس. Dan Allah menolong, membantu orang-orang yang menghidupkan para relawan daripada ini majelis. وأن يجعله في ميزان حسناتهم. Dan menjadikan semua ini pada timbangan kebaikan mereka. ونسأل أن لا يخرجنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنوب مغفورة. Kita mohon kepada tidak keluar kita daripada majelis ini kecuali dengan dosa yang telah diampuni. وعيوب مستورة. Dan aib yang ditutupi. وحاجات مقضية. Dan hajat-hajat yang ditunaikan. وتوبة نصوح. Dan taubat yang sebenarnya. نسأل من الله أن يتغمد من اجتمعتم ها هنا بسببهم بواسع رحمته. Dan mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini Allah merahmati orang-orang atau arwah-arwah yang kita niatkan kepada mereka supaya mereka rahmat juga. وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. Allah merahmati kita apabila kita menjadi seperti mereka di alam kubur. اللهم افتح على هؤلاء الطلاب فتوح العارفين. Ya Allah, bukakan mereka para santri dalam menuntut ilmu. أجعلهم من العلماء العالمين. Jadikan mereka sebagai para ulama yang mengamalkan ilmunya. العاملين بعلمهم. Yang mengetahui, mengamalkan dengan ilmunya. اجعلهم قرة عين لوالديهم وللنبي محمد صلى الله عليه. Jadikan mereka para santri sebagai penyejuk mata bagi kedua orang tuanya dan bagi Nabi ونسألك يا Muhammad. حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك أن تجمعنا مع المصطفى أعلى فراديس الجنان. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami nanti di surgamu Firdaus yang paling tinggi. كثير يطلب حاجة وما قضيت بحق هذا المجلس اقضي حاجته وحاجتنا. Banyak di antara kami yang memohon hajat belum juga Engkau tunaikan. Berkat majelis ini tunaikan ya Rabb. يشتكي هم الدين عليه يا ربي بحق هذا المجلس اقضي ديوننا وديونه. Ya Allah, mereka di antara kami ada orang yang masih mengeluh ngesakan dengan permasalahannya, dengan hutangnya, maka dengan berkat majelis ini lunaskan hutangnya. يشتكي ذنب مصر عليه ما استطاع أن يتخلص منه فبحق هذا المجلس خلصنا وإياه من جميع الذنوب. Mengadukan dengan sebuah dosa yang belum mampu untuk meninggalkannya, memohon kepadamu pada detik ini dengan berkat majelis ini, bagaimana kami bisa keluar daripada maksiat tersebut.
يحتاج زواج لكن ما استطاع أن يتزوج لقلة المال فزوجه ووفقه لكل خير يا الله. Ada mungkin orang nang hendak kawin, kada ada berharta, kada berduit, segan jujuran, ya Allah mudahkan inya untuk kau menjujur kau kawin. ليس عيب أن تسأل الله هذه الحاجات. Tidak aib kalau kami meminta kepadamu ya Rabb dengan hajat hendak kawin ini. النبي قال سألوا الله ولو ملح طعامكم. Karena Nabi pernah bersabda, mintalah kepada Allah walaupun hanya sekedar garam dapur. تريد بيت سأل الله يا رب ارزقني بيت. Hendak rumah, minta kepada ya Allah, minta rumah. تريد سيارة يا رب ارزقني سيارة في خير ولطف وعافية. Hendak mobil, ya Rabb minta mobil tapi begawi bang. تريد موتور يا رب ارزقني موتور في خير ولطف وعافية. Hendak sepeda motor, ya hendak sepeda motor, minta lo sepeda motor tapi begawi bang. تريد ولاية صلاح ادعو الله يا رب ارزقني الولاية والصلاح. Hendak jadi orang saleh, hendak jadi wali, minta kepada Allah supaya jadi wali, jadi saleh. خزائنه مليانة ادعو. Simpanan Allah masih penuh, mintalah. ما رد أحد حاشاه. Allah tidak akan menolak seorang pun yang meminta dengan sungguh-sungguh. الله يحب الملحين في الدعاء. Allah senang cinta dengan orang yang merengek minta kepadanya. يا ربي وإخواننا المسلمين في فلسطين. Wahai Allah, saudara kami di Palestina sana, يا رب يتمت الأطفال. anak-anak dibunuh, رملت النساء. perempuan dibunuh, سفكت الدماء. darah dicucurkan, هدمت البيوت. rumah dihancurkan, أهينوا. mereka dihinakan, شردوا. mereka ditawan, خوفوا mereka ditakutkan من قبل يهود. daripada orang-orang Yahudi, من قبل صهاينة. daripada orang-orang yang celaka, من قبل كفرة. daripada orang kafir, من قبل مجرمين. daripada orang-orang yang pendosa. فكلهم يا الله. Jadilah engkau senantiasa bersama mereka saudara kami di Palestina ya Rabb. أغثهم يا الله. Tolong mereka ya Allah, انصرهم يا الله. bantu mereka ya Allah, ثبتهم يا الله. kuatkan mereka ya Allah. اللهم منزل الكتاب Ya Allah yang menurunkan Alkitab Al-Quran, ومجري السحاب yang menjalakan daripada awan, وهازم الأحزاب. yang menghancurkan musuhnya. اهزم الصهاينة اليهود وانصرنا عليهم. Hancurkanlah musuhmu orang-orang Yahudi dan tolong kami atas mereka. اللهم طهر الأقصى الشريف من أيديهم يا كريم. Ya Allah bebaskan daripada negeri Palestina, Baitul Maqdis daripada tangan mereka. زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي. Turunkan mereka daripada kekuasaan mereka, jatuhkan mereka daripada bumi ini. اجعل بأسهم بينهم شديد يا الله. Jadikan permusuhan mereka, perselisihan mereka antara mereka sendiri. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار. Perlihatkan kepada kami akan keajaiban daripada kekuasaanmu ya Rabb. وأيقظ قلوب المسلمين. Dan bangunkan daripada hati-hati semua kaum muslimin, ولم شعث المسلمين. dan semua daripada kaum pasukan daripada kaum muslimin. وبحق هذا المجلس وبحق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته والأولياء والصالحين والملائكة المقربين من علينا وعلى الحاضرين يا الله يا الله يا الله يا الله بتمام حسن الخاتمة عند الموت. Ya Allah, dengan berkat waktu ini, dengan berkat majelis ini, dengan berkat keutamaan Nabi Muhammad SAW, Engkau berikan anugerah kepada kami semua dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Terima kasih kepada Yang Mulia Habib yang menyampaikan mau'izah hasanah, dan beliau telah banyak mendoakan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik fas'alir rahmana fi hajati ya Rasul
الله سلام عليك يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك أنت باب الله والقبلتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والمسلمين واهدنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والمسلمين واهدنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والمسلمين واهدنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله